ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسلام سے محبت ہوئی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے کیس و کسریٰ کی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاستوں کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلند مقام حاصل ہے بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صفحہ اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک جنوں کے گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز کے مقامات میں واقع تھے، مگر ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے 3 جاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر کیونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں، انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر یقین رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا ویسے زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب ملا، کو منتخب کیا۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ وادی نخلہ کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جاؤ والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جاؤ والے درخت پا لیں، ان میں سے پہلے 3 جاؤ والے درخت کو کاٹ دیں۔ جاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 30 گھوڑ سوار کے ہمراہ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں 3 جاؤ والے درخت کو تلاش کیا۔ ان میں سے پہلے 3 جاؤ والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تو نے اس درخت کو کاٹا
کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی ہو؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہیں سرکار، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جاؤ اور وادی نخلا میں 3 جاؤ والے درختوں میں سے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وادی نخلا کے 3 جاؤ والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کے کاٹنے پر کوئی آواز آئی یا تم نے کوئی غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہیں میں جواب دیا۔ اس جواب کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ جب اس مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ بدصورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے، جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور اس بدصورت شیطان اور سے یوں مخاطب ہوا کہ عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنیاں اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تجھے شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو شیطان عورت جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے رہائش والے 3 جاؤ والے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑوں سے اکھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو سننے کے بعد کہا، اے خالد، یہ عزا تھی، آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ تعظیم سمجھے جانے والی عزا کا نام بھی باقی نہیں ہے۔